بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ لبنان میں 22 مئی سے جمعے کی نماز مساجد میں ادا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم فرض نمازیں گھروں میں ہی ادا کرنا ہوگی۔ محکمہ اوقاف نے نمازیوں سے کہا ہے کہ وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد آتے وقت صحت کے ضوابط کی پابندی کریں اور وضو گھر سے کر کے آئیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے قبل سینیٹائزنگ کا اہتمام کریں، گلوز پہنیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ ہر نمازی جائے نماز گھر سے لے کر آئے اور مسجد میں داخلے سے قبل ٹیمپریچر چیک کروائے۔ محکمہ اوقاف نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ لا علاج امراض اور کورونا کی علامتوں والے کسی بھی شخص کو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں لیزر کے ذریعے کورونا کے مریض کا پتہ لگانے کے لیے سریع رفتار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں دنیا بھر کے سائنسدان کورونا مشکوک مریضوں کی نشاندہی کے لیے سریع رفتار ٹیکنالوجی تک رسائی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت متحدہ عرب امارات کو پوری دنیا میں نمایاں پوزیشن مل جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت خون کے خلیوں میں کورونا پہنچتے ہی اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے پورے ملک میں کورونا ٹیسٹ بڑے پیمانے پر تیزی کے ساتھ کیا جا سکے گا، کورونا سے متاثرین پر نظر رکھی جا سکے گی اور ورکرز کو پھیلنے سے اس کو روکا جا سکے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دودھ کی اہمیت کا عالمی دن 1 جون کو منایا جائے گا۔ پاکستان دنیا بھر میں دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے، لیکن دودھ کی بھرپور پیداوار کو منافع بخش سرمایہ کاری میں منتقل کرنے میں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جرمن چانسلر نے خبردار کیا ہے کہ اگر موجودہ وقت میں غریب ممالک کی مدد نہیں کی گئی تو سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جرمن چانسلر نے غریب ممالک کو قرضوں کی واپسی میں سہولتیں دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں سپلائی بند ہے۔ انہوں نے دنیا کے امیر ممالک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کورونا کے معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نپٹنے میں غریب ممالک کی مدد کریں۔ جرمنی کی چانسلر نے تمام امیر ممالک کو خبردار کیا ہے کہ غریب ممالک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کی مدد اشد ضروری ہے۔ امریکہ نے ایران کے وزیر داخلہ سمیت 9 شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ محکمہ خزانہ کی پابندیوں کے تحت کوئی بھی امریکی ادارہ یا فرد قدغنوں کی زد میں آنے والے ایرانی حکام اور اداروں کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین نہیں کر سکتا، اور ان کے اگر امریکہ میں کوئی اثاثے ہیں تو انہیں ضبط کر لیا جائے گا۔ سعودی عرب کی ہیلتھ منسٹر نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کے دوران کرفیو پاس جاری کرنے کے لیے اسپیشل ایپ توکلنا جاری کر دی ہے۔ اس ایپ کی مدد سے 15 برس سے کم عمر کے بچے اپنے عزیزوں کے ہمراہ گھر سے نکلنے کے لیے کرفیو پاس جاری کرا سکتے ہیں۔ 15 برس سے کم عمر بچوں کو کرفیو پاس صرف اسی صورت میں جاری ہوگا جبکہ ان کے لیے گھر سے نکلنا بے حد ضروری ہو۔ ہیلتھ منسٹر نے واضح کیا ہے کہ بچوں کو شاپنگ سینٹر لے جانا منع ہے اور تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس سلسلے میں کرفیو نظام کی پابندی کریں، خلاف ورزی پر جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب بھارت کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ بھارت کی آئل ریفائنریاں پوری دنیا میں خام تیل کی درآمد میں تیسرے نمبر پر آ گئی ہیں، جبکہ سعودی عرب بھارت کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ بھارت نے اپریل میں سعودی عرب سے یومیہ 4.63 ملین بیرل درآمد کیا، یہ مارچ کے مقابلے میں 5% زیادہ تھا۔ فیس بک کے بانی نے کہا ہے کہ فیس بک انک شاپس کا آغاز کر رہی ہے، جس سے کاروباری اداروں کو دنیا کے بڑے سوشل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر مصنوعات کی نمائش اور فروخت کی سہولت ملے گی۔ کمپنی کے بانی اس پلیٹ فارم کو کاروباری حلقوں کے لیے مزید دوستانہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تازہ ایڈورٹائزمنٹ سے آمدنی حاصل ہو۔ کورونا نے دنیا بھر میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 50,85,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں اموات کی تعداد 3,29,000 ہو گئی ہے۔
برطانوی حکومت میں سائنس کے اہم مشیر نے انکشاف کیا ہے کہ تازہ ہوا اور دھوپ کورونا سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کے مشیر ڈاکٹر ایلن پین نے بتایا ہے کہ باہر کی صاف اور تازہ ہوا اور دھوپ سے کورونا کا پھیلاؤ مؤثر انداز میں روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو باہر جانے کی اجازت دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ دھوپ اور ہوا سے کورونا پھیلنے کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمرے یا عمارت کے اندر اس کے پھیلنے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے سائنسی ثبوت مل چکے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے غرب اردن کے علاقوں کو ہتھیانے کے مجوزہ منصوبے کے رد عمل میں فلسطینیوں کی جانب سے سیکیورٹی تعاون ختم کرنے کی دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے منگل کی شب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ طے شدہ تمام سمجھوتوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ مائک پومپیو نے گزشتہ ہفتے مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو سے ملاقات کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی بھی صدر ٹرمپ کے منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں ان سے ایک آزاد مگر غیر فوجی ریاست کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک عرصے سے غرب اردن میں فلسطینی اراضی پر قائم یہودی بستیوں اور دوسرے علاقوں کو صہیونی ریاست میں ضم کرنے کے اعلان کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں اس پر عمل درآمد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس سال کے شروع میں امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ امن منصوبے سے انہیں شے ملی ہے اور اب وہ بین الاقوامی برادری کی مخالفت کے باوجود فلسطینی علاقوں کو ہتھیانے کے لیے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ اس ضمن میں ان کی بھرپور حمایت اور حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ مقبوضہ وادی میں کورونا سے ایک اور خاتون وفات پا گئی اور اس طرح کورونا سے متاثر ہو کر وفات پانے والوں کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ چین کو امید ہے کہ امریکہ میں موجود کچھ چینی طلباء کو واپس لانے کے لیے امریکہ عارضی پروازوں کے لیے ضروری کارروائی جلد از جلد مکمل کرے گا۔ چین نے کہا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے اور فوری طور پر گھروں کو واپس آنے کے خواہش مند طلباء کے لیے کچھ چینی ایئر لائنز نے پروازوں کا انتظام کیا ہے، لیکن امریکہ نے ان کی منظوری نہیں دی ہے۔ چین کے نیو یارک میں قونصل جنرل نے عارضی طور پر پروازیں ملتوی ہونے پر 2 مرتبہ تحفظات پر مبنی نوٹس جاری کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ چین کو افسوس ہے کہ امریکہ نے پروازوں کے لیے درخواست منظور نہیں کی، جس کی وجہ سے پروازیں ملتوی ہو گئی ہیں۔ مجوزہ پروازوں سے روانہ ہونے کے لیے طلباء نے کرائے کے ہاسٹل یا کمرے چھوڑ دیے ہیں، جس کے باعث انہیں اب شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ انسانیت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروازوں کو جلد از جلد اجازت دے گا تاکہ طلباء اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے نیشنل ہیلتھ سروس کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ جمع کرنے والے کرنل ٹام مور کو سر کا خطاب دینے کے لیے نامزد کیا ہے۔ کرنل ٹام مور نے کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی 100ویں سالگرہ پر لان کے 100 چکر لگا کر فنڈز اکٹھے کیے تھے۔ 50 سے زائد ملکوں اور خطوں کو 300 سے زائد چینی کھانے پکانے کے ماہرین اور ریستوران مالکان آن لائن اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ کورونا عالمی وبا کے دوران اور بعد میں چائنیز کھانوں کو درپیش مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ شکاگو میں چینی قونصل جنرل نے کہا ہے کہ چائنیز کھانے چینی عوام اور چینی قوم کا قیمتی سرمایہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے چین کو سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ بہتر زندگی کے لیے چینی عوام کے برسوں کے تجربے کا نچوڑ اور چین کا تعارف ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارتی منڈیوں میں شفافیت نہ ہونے پر امریکہ کو تشویش ہے۔ بھاری منڈیوں میں غیر ملکی کمپنیوں کو برابری کے مواقع نہیں ملتے۔ لداخ اور شمالی سکم کے مختلف متنازع علاقوں پر چین اور بھارت میں کشیدگی بتدریج بڑھنے لگی۔ دونوں ملکوں نے متنازع سرحدی علاقوں میں مزید فوج تعینات کر دی ہے۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی جو کورونا کے باعث اپنے ممالک کو واپس لوٹ گئے تھے 1 جون سے واپس آ سکتے ہیں۔ سعودی ہیلتھ منسٹر نے میدان عرفات میں کورونا سے متاثرین کے علاج اور ان کی طبی نگہداشت کے لیے خصوصی ہاسپٹل تیار کیا ہے۔ ہیلتھ منسٹر نے مشرقی عرفات میں کورونا ہاسپٹل کو طبی عملے اور ضروری طبی آلات سے آراستہ کر دیا ہے۔
जहां 200 बिस्तरों की गुंजाइश है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि कोरोना के बाइस दुनिया भर में 60 मिलियन अफराद गुर्बत की इंतहा को पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के सदर ने पिछले रोज कहा था कि कोरोना के बाइस इस साल आलमी मईशत 5% तक सिकुड़ने का इम्कान है, जबकि दुनिया भर में पहले ही लाखों लोगों की मुलाजमतें खत्म और कारोबार बंद हो चुके हैं और लाखों जिंदगियों को नुकसान और सेहत की देखभाल के निजाम को दबाव का शिकार है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 6 करोड़ तक लोग गुर्बत की इंतहा को पहुंच जाएंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि वो खुले पानियों में मौजूद अमरीकी जहाजों के करीब आने की हमाकत ना करे, वरना उसे जवाबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ईरान को खबरदार किया है कि वो अमरीकी जहाजों से 100 मीटर का फासला रखें। अगर ईरानी कश्तियां और जहाज 100 मीटर की हद अबूर करके करीब आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सख्त कानूनी और दिफाई इक़दामात का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर मुजरिमों को ताज़ीर में कोड़े मारने की सजा खत्म कर दी है। सऊदी अरब की वजारत अदल ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि अब कोड़ों के मुतबादिल के तौर पर जेल या जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। अदालतें मुकदमात की समाअत करेंगी, उनका जायजा लेंगी और हर मुकदमे का उसकी नौयत के एतबार से मुनसिफाना फैसला करेंगी। हर घर में खाना पकाना रोजाना का एक चैलेंज होता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए एक स्मार्ट ओवन बनाया गया है जो खाने के अज्जा और उसे पकाने की तरकीब स्कैन करता है और अज खुद खाना तैयार करता है। इसकी बदौलत घर बैठे लजीज और सेहत बख्श खाना आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये ओवन बिलखसूस लॉकडाउन के माहौल में तेजी से मकबूल हो रहा है। ये ऐसे लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है जो अच्छा खाना बनाने के शौकीन तो हैं, लेकिन उन्हें खाना पकाने में कोफत महसूस होती है। ये अमेरिका में बर्गर और पिज्जा की रेसिपी को बहुत अच्छी तरह तैयार करता है, बल्कि बड़े होटलों के अंदाजे में वैसा ही बनाता है जो आपको भी पसंद है। फिलहाल इसकी कीमत $350 के लगभग है, लेकिन मखसूस मुद्दत के लिए इसकी कीमत कम करके $232 रख दी गई है। भारत अपने पाकिस्तान में फंसे शहरियों को वापस बुलाने से गुरेज कर रहा है। पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बावजूद भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों की वापसी के लिए कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वापसी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को क्लीयरेंस दी जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।